وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے اور اس وقت کے اہم ترین سوال کو پیش کرنے پر اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں قرآن پڑھ کر دادے کے نام، نانے کے نام اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کے نام قرآن کریم بخشوایا جاتا ہے، قرآن کریم بخشوایا جاتا ہے اور پڑھ کر پارسل کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب ہم اپنی طرف سے دینے کے بجائے قرآن کریم سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 15 ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ الجاثیہ ہے، 25ویں پارے کی یہ سورت ہے اور آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 15۔ اس کو ہو سکے تو ایک بار، ہو سکے تو 2 بار پڑھ لیجئے گا تاکہ انشراح صدر حاصل ہو، انشراح صدر حاصل ہو۔ اسی طرح سے جو ہمارے یہاں پارسل کا سسٹم ہے، اگر وہ یہ جان جائیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ سسٹم نہ تھا اور نہ ہے اور نہ یہ سسٹم ہوگا۔ قرآن کریم سورہ حامیم السجدہ، حامیم السجدہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنی فلنفسہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا، ومن اساء فعلیہا، اور وما ربک بظلام للعبید، اور رب ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 46 نمبر کی یہ آیت ہے۔ ہمارے سماج کو اس آیت کی اسی طرح سے بہت ہی زیادہ اہم ترین ضرورت ہے جس طرح سے سانس لینے کے لیے ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمارے سبق کے لیے نازل فرمایا ہے۔ آئیے سورۃ المؤمن، یہ 24ویں پارے کی سورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس نے کوئی گناہ کیا اسے اس کے گناہ کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اس کے گناہ کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور جس نے نیکی کی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 40 نمبر کی آیت ہے۔ غور کیجئے گا، سبق حاصل کیجئے گا، اپنے معاشرے کو ہو سکے تو بیدار کیجئے گا۔
اللہ رب العالمین کسی کی بھی کوشش کو ضائع اور رائگاں نہیں کرتا ہے. بس رہنمائی کی ضرورت ہے، قرآن سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں تو ویسے بہت سے گناہ ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں. اب ان کو کون سمجھائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا بھی بڑا ظلم کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا بڑا ظلم کہلاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، اور اسی طرح سے آپ کے چچا کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت سے لوگوں کے لیے قرآن پڑھوا سکتے تھے، بخشوا سکتے تھے، بے شمار لوگوں کو بخشوا سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ایک مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن پڑھے گا تو ایک ایک حرف پر نیکیاں ملیں گی، اجر و ثواب ڈھیر سارے اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے خزانے میں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور قانون ہے، ضابطہ ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دے گا. آئیے سورہ روم کی آیت نمبر 44 دیکھ لیتے ہیں. اور رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا من کفر فعلیہ کفر، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، اور نیک کام کرنے والے اپنے ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں، اپنی نیکیاں کر کے اپنی جنت کو سنوار رہے ہیں اور اپنی جنت کو آراستہ اور پیراستہ کر رہے ہیں. سورۃ الروم یہ 21ویں پارے کی ایک سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 44 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح انداز میں اور صاف طور سے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ چاہے کفر کرنے والا ہو، فسق و فجور کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اپنے عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، تیار ہے، بالکل تیار ہے. ہمیں کوئی دو رائے رکھنی ہی نہیں چاہیے. نیکی کرنے والے کے ہاں اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین بدلہ ہے. اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں کہ اس کا اٹھا کر اس کو دے دیا، اس کا اٹھا کر اس کو دے دیا، نہیں، غلط، بالکل غلط ہے. یہ قرآنی کنسیپٹ کے بالکل خلاف ہے، اسلام کے اصول اور ضابطے کے بالکل خلاف ہے. عزیزو، دوستو، ساتھیو، میری ماں اور بہنوں، غور کرو اپنے سماج کو تم کہاں لے جا رہی ہو. ایک مالدار آدمی ہے، پیسے دیتا ہے، 2 4 10 حافظوں کو، قاریوں کو بلا لیتا ہے، چاہے وہ نیکی کرے یا نہ کرے، ایمان رکھے یا نہ رکھے، دولت تو رکھتا ہے نا. دولت کی وجہ سے وہ ہزاروں حافظوں کو، بلکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے حافظوں کو مہینہ فکس کر دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی فاسق اور فاجر آدمی گناہ کرتا رہے، کسی کو اپنے باپ کے، اپنے دادا کے، اپنے نانا کے قبر پر متعین کر دے اور قرآن پڑھتا چلا جائے، تو کیا اللہ رب العالمین کو دھوکہ کوئی آدمی دولت کی وجہ سے دے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دے سکتا ہے. یہ قرآنی کانسیپٹ کے اور اسلامی اصول اور اسلامی ضابطے کے بالکل خلاف ہے. اس لیے ہمارے معاشرے کو بیداری کی مزید ضرورت ہے، مزید ضرورت ہے. قرآن کریم کا صاف اعلان ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کیے کے عوض میں گروی ہے، گروی ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی دعا کر سکتا ہے. دعا سوائے مشرک کے تمام فاسق اور فاجر، گناہگار، بدکار کے لیے بھی ایک آدمی کر سکتا ہے، مشرک کے لیے نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے صاف طور سے کہہ دیا کہ مومن کا یا نبی کا اور رسول کا یہ کام نہیں کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، نہیں، یہ بالکل ہی منع ہے.
باقی فاسق اور فاجر کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، عمل پارسل نہیں کر سکتے ہیں، قرآن اصول کے خلاف ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ سورہ نجم کی ان آیات کو ہو سکے تو بار بار دہرائیے، اپنے معاشرے، اپنے سماج کو ان آیات سے آگاہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔